الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، عید الفطر کا چاند حج کا چاند بھی کہلاتا ہے، کیونکہ اس طرح سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے حج کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ حج کے مسائل بیان کرنے سے پہلے فضائل کا بیان کر دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ ہم حج کے فضائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ جو فضیلت والے اعمال ہیں، اللہ کے نزدیک جو فضیلت والے اعمال ہیں، ان میں سے ایک اہم عمل حج بھی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں 26 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 83 نمبر پر مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، کون سا عمل بہت فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ ثواب والا ہے، سب سے زیادہ اچھا عمل ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ بہت سارے لوگ ایمان کو عمل نہیں سمجھتے۔ ایمان سب سے بنیادی، سب سے افضل اور سب سے بڑا عمل ہے، اور اسی پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اگر ایمان کا عمل نہ ہو تو بقیہ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو آپ نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل فضیلت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حج مبرور، حج مقبول، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جانے والا ہو، جسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ حج مبرور کب ہوگا؟ انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں اس کا بیان کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق گناہوں سے بچ کر کے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے بچ کر کے اگر کوئی بندہ حج کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو وہ حج اللہ کے یہاں حج مبرور ہوگا، حج مقبول ہوگا۔ تو یہ رہی حج کی پہلی بڑی فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل اعمال میں سے قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے حج کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، گویا گناہوں کا کفارہ ہے، اس کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مغفرت کا جب لفظ آتا ہے تو مغفرت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی بھی ہے اور گناہوں کی پردہ پوشی بھی اس میں داخل ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں 1521 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1350 نمبر پر مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس شخص نے اللہ کی خاطر حج کیا، اللہ کے گھر کعبہ کا اللہ کی خاطر حج کیا،
اخلاص کے ساتھ حج کیا اور وہاں کوئی بیہودہ اور فحش کام نہیں کیا، کوئی فسق و فجور اور گناہ کا کام نہیں کیا، اطاعت کے خلاف نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا، تو وہ حج سے ایسے ہی واپس ہوتا ہے جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے معصوم اور بے گناہ پیدا ہوا ہو۔ یعنی گویا حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسے ہی کر دیتا ہے گویا اس کے حیات نو کی، اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، حیات نو کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ حج کے اہم فضائل میں سے ہے کہ اس سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو دو فضیلتیں ہو گئی۔ پہلی فضیلت یہ کہ یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، دوسری فضیلت یہ کہ یہ گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ تیسری فضیلت کے ذکر کرنے پر آج کے درس میں اکتفا کرتے ہیں، بقیہ فضائل انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں ذکر کریں گے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ حج مبرور، حج مقبول ایسا عمل ہے جس کا بدلہ جنت سے کچھ کم نہیں ہے۔ حج مقبول کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا کہ وہ حج جو خالص اللہ کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گناہوں سے بچتے ہوئے کیا گیا ہو، تو اس کا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 1773 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1349 نمبر پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک درمیان کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی انسان جب ایک عمرہ کرتا ہے اور اس کے بعد اگلا عمرہ کرتا ہے، اس درمیان میں اس سے جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں سب اللہ کے فضل سے معاف کر دیے جاتے ہیں، تو عمرہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مقبول کا بدلہ تو جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یعنی حج مبرور ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے، جنت سے کم کوئی چیز اس کا بدلہ نہیں ہے۔ اور جنت اللہ کی وہ عظیم نعمت، وہ بڑی نعمت جس کا کوئی بندہ تصور تک نہیں کر سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا ہے، اس کا کھٹکا ہی ہوا ہے۔ کیونکہ کیسے کھٹکا ہو سکتا ہے، اس کا علم و ادراک کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی کوئی مثال اللہ نے دنیا میں مثالوں کے ذریعے سے، دنیاوی معمولی مثالوں کے ذریعے اسے سمجھایا ہے، ورنہ جنت کی تو کوئی اسی طرح کی مثال پائی نہیں جاتی۔ تو بہرحال حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آج ہم نے حج کے 3 فضائل ذکر کیے۔ پہلی فضیلت یہ کہ حج افضل ترین اعمال میں سے ہے، دوسری فضیلت یہ کہ حج گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور تیسری فضیلت یہ کہ حج مقبول کا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔